میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس۔ کس کا دل نہیں کرتا کہ جب وہ کسی سے بات کرے اور بات کرنے کے بعد دوسرا شخص ہمیشہ یہ خواہش لیے ہوئے جائے کہ وہ دوبارہ اس شخص سے ملنا چاہتا ہے۔ اچھی گفتگو کرنا، کمیونیکیشن میں بہتر ہونا، یہ ہر انسان کا خواب بھی ہوتا ہے اور اس کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ اچھی کمیونیکیشن اسٹڈیز میں بھی بہت میٹر کرتی ہے، پروفیشنلی بھی بہت میٹر کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم میٹریمونیل لائف میں جاتے ہیں، شادی شدہ زندگی میں جاتے ہیں، تو تب بھی یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھی کمیونیکیشن سکلز کس طرح سے جو ہے وہ سیکھی جائیں یا وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کمیونیکیشن سکلز پہ، ان کمیونیکیشن کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ جن پہ عمل کر کے آپ اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے انڈرسٹینڈنگ کو بہتر بنانا ہے۔ ٹیکنیکس اس کے بہت بعد میں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جس سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں اس کا وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے۔ دو دوست آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور وہ ہمیشہ اس بات پہ گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تم وہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ دوسرا کہتا ہے جو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں تم وہ بھی سمجھ نہیں رہے۔ لہٰذا بات یہیں پر اڑی رہتی ہے اور یہاں سے اختلاف بڑھتا بڑھتا پھر ریلیشن شپس میں بریک اپ پہ چلا جاتا ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر لیں تو پھر بات آگے بڑھتی نہیں ہے۔ The most important thing is how we understand each other. ہم کیسے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ کرنا سب سے پہلا بیسک سٹیپ ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سنانا بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم اپنی باتیں کرتے جاتے ہیں۔ پہلی دفعہ کسی سے ملے اور اپنی ہی جو ہے وہ رام کہانی سنانی شروع کر دی اور یہاں تک کہ ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ کسی دوسرے کی بات بھی سننا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھی کمیونیکیشن کریں تو اپنے آپ کو کم وقت دیں اور دوسرے کی بات کو زیادہ سنیں۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنی اچیومنٹس شیئر کریں، ہم اپنی تعریفیں کرتے چلے جاتے ہیں اور اگلے بندے کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، تم میرے سے اچھے نہیں ہو۔ You are inferior and I am superior۔ جب ہماری وجہ سے کسی کو یہ احساس ہونے لگے گا کہ میں بہتر ہوں اور دوسرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے کمتر ہے، مجھ سے بہتر نہیں ہے، تو پھر کیوں ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند کر دے گا، کیوں ہمارے ساتھ وقت گزارنا پسند کرے گا؟ آبویسلی وہ یہ چاہے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ مجھے انکمفرٹیبل کرتا ہے، لہٰذا مجھے اس کے ساتھ دوبارہ ملنا ہی نہیں ہے۔ اس صورتحال میں لوگ آپ سے اوائڈ کرنا شروع کر دیں گے، لوگ آپ سے بات کرنا نہیں پسند کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے۔ کوشش کریں کہ آپ کی گفتگو کی وجہ سے کبھی کسی کے اندر بھی انفیریورٹی کمپلیکس نہیں آئے۔ اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ بات اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم وہاں پر اس کو یہ احساس دلانا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہارے اور میرے درمیان ایک جو سوشل گیپ ہے، جو ایجوکیشنل گیپ ہے، جو ایک دنیاوی لحاظ سے فرق ہے، اس کی وجہ سے میں بہت بہتر ہوں، جو چیزیں مجھے پتہ ہے وہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جو دوسرے شخص کو ناراض کر دیتا ہے، انوائڈ کر دیتا ہے۔ ہمارا سلیکشن آف ورڈز ایسا ہوتا ہے، الفاظ کا چناؤ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی ڈس رسپیکٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور ڈس رسپیکٹ ہم اس طرح سے نہیں کرتے ہیں کہ اس کو یہ احساس دلانا شروع کر دیں کہ ہم اس کی انسلٹ کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے لیے بہت زیادہ ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں کہ جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بس ہماری عزت ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس عزت کے قابل نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور آپ اس ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو رسپیکٹو ہونا ہے، پھر آپ کو دوسروں کی رائے کا احترام کرنا ہے، دوسروں کو احترام دینا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ دوسرے کو عزت دینے سے، اس کو احترام دینے سے کبھی بھی آپ کی اپنی عزت میں کمی نہیں آتی ہے۔ جب آپ دوسروں کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، ریگارڈ دیتے ہیں، تو آپ بلیو کریں کہ آپ کی رسپیکٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ کی
جو اہمیت ہے وہ پہلے سے بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، چونکہ دوسرا شخص آپ کے ساتھ اپنے آپ کو بہت طاقتور محسوس کرتا ہے، بہت سیکیور فیل کرتا ہے، بہت زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے. اس سے آپ کی شخصیت مزید بہتر ہوتی چلی جاتی ہے اور گرومڈ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کمیونیکیشن سکلز اور بھی بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں. ایک اور پوائنٹ جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دوسرے کے موڈ کا خیال رکھنا ہوتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں، آپ اگلا بندہ جو ہے وہ بڑے ہی ناراض موڈ میں بیٹھا ہے یا پریشان ہے، اور آپ چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے بیٹھے رہتے ہیں، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہر وقت بس مسکراتے رہنا جو ہے نا یہ بہت اچھی کمیونیکیشن سکل ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. مسکراہٹ ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ آل دا ٹائم جو ہے وہ اپنے 32 کے 32 دانتوں کی نمائش کرتے رہے، بلکہ اس میں آپ کو سچویشن کے اکارڈنگ دیکھنا ہے کہ جو اپوزٹ شخص جس کے ساتھ آپ مخاطب ہیں، جس کے ساتھ آپ کی بات ہو رہی ہے، اس کا موڈ کس طرح کا ہے، اس کا مزاج اس وقت کیسا ہے، اس کے اکارڈنگ بات کو کرنا جو ہے وہ انتہائی مناسب ہے. تب آپ بہتر انداز میں گفتگو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بڑا ہی اہم نقطہ ہے، اور وہ ہے لنک کرنا، کنیکٹیوٹی کرنا باتوں میں. ہم کیا کرتے ہیں، ایک دو باتیں کرتے ہیں پھر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں جی اور بتائیں کیا حال ہے، اور سنائیں کیا حال ہے، ہاں جی اور بتائیں. ابھی اور سنائیں اور بتائیں سے ہی ہم باہر نہیں نکل پاتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے اپنی بات کو آگے کیسے بڑھانا ہے، ایک بات میں سے دوسری بات کا لنک کیسے بنانا ہے. سو باتوں کو لنک کرنا اور اس کو آپس میں جوڑتے ہوئے آگے بامعنی گفتگو کرنا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ صرف گپے لگانے کی کوشش کریں گے، وقت گزارنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے آپ کا تاثر اچھا نہیں ہوگا، کوئی بھی دوبارہ آپ سے ملنا پسند نہیں کرے گا. یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی کمیونیکیشن بہتر بنا سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ اپنے کریکٹر کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ اپنے ریلیشن شپس کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.